والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ زمین پر پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک، جن کی 950 سال کی تبلیغ اور بعث ہے، وہ اس کائنات پہ زمین میں پہلے رسول تھے۔ پھر یہ انبیاء و رسول کا سلسلہ چلتا رہا۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن بھی آئے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی تشریف لائے، سیدنا عیسیٰ اور روح من عند اللہ بھی تشریف لائے، اور نبوت و رسالت کا خاتمہ، تکمیل اور اس کے تتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالعموم ساری مخلوق سے افضل ترین ہستی ہیں۔ بالعموم اپنے فضائل و مناقب اور اپنی صفات کے اعتبار سے سارے انبیاء سے افضل، اعلیٰ اور مرتبت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور آپ کی تکریم اور آپ کی عزت، یہ قرآن و سنت کے واضح نقوش کے اندر موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر عظیم احسان قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا اور گنوایا ہے کہ قسم ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے۔ لام قسم کا، تاکید کا، لقد من اللہ علی المؤمنین، قسم ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مومنوں پر احسان کر دیا۔
بہت بڑا احسان کر دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اہل ایمان کو کتاب قرآن مجید اور حکمت سنت کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ ساری زمین والے لوگ جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ان میں سے بنے اور ایمان بھی لائے، یہ سارے کے سارے پہلے کھلی گمراہی کے اندر پڑے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، لوگ تشدد میں تھے، افتراق میں تھے، فساد میں تھے، انتشار میں تھے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، قتل و قتال ہو رہا تھا، فتنہ و فساد ہو رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص احسان عظیم فرماتے ہوئے اپنے پیارے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے، وہ زمانہ ساری زمین کے قیامت تک آنے والے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ قرار پایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت من۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے زمانوں میں سے سب سے افضل اور بہتر زمانے کے اندر مبعوث کیا ہے۔ بنو آدم کے سارے زمانے، جتنی بنو آدم کی عمر ہے جناب آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک، زمین پر بنو آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی جتنی عمر ہے انسانیت کی، ساری انسانیت کی عمر اور انسانیت کے سارے زمانوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری بعثت کا زمانہ، میری نبوت و رسالت کے اعلان و اظہار کا زمانہ، سارے زمانوں میں افضل ترین زمانہ رب نے چن کے انتخاب کر کے اس کو منتخب کر کے، جو زمانہ رب کو ساری بنو آدم کی پوری زندگی میں سب سے بہترین نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے میری بعثت کے لیے اس زمانے کا انتخاب کیا۔ آپ کی ایک فضیلت، ذاتی فضائل، خاندانی فضائل، آپ کی صفات و شمائل اور آپ کے اخلاق و اطوار و آداب، آپ کے سنن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، نبوت، ختم نبوت، تو اس کے علاوہ ہے۔ اگر صرف زمانے کے اعتبار سے بات کی جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ کائنات کے زمین کی ساری عمر میں سب سے بہترین زمانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت و نبوت کا زمانہ ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ آپ کی وفات تک سب سے بہترین زمانہ، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ اور ان کی جنریشن آتی ہے، یہ بالترتیب ساری انسانیت میں سب سے بہترین زمانے قرار دیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کی قوم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسب، آپ کا نسب، آپ کا شجرہ نسب، ساری انسانیت میں سب سے بہترین، پاک، مطہر اور مقدس اگر کوئی شجرہ طیبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان
زمانے بھر کے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ قریش اس وقت کے اور اس سے پہلے بھی زمانے بھر کے تمام قبیلوں میں سے اعلیٰ اور بڑا قبیلہ ہے، عظمت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو چنا۔ جناب اسماعیل کی نسل میں سے، آواز زیادہ نہیں ہے کچھ؟ ٹھیک ہے، کچھ سما خراشی تو نہیں کر رہی؟ میں اور طرح دا خطیب ہاں، عام خطیباں دا مزاج ہی ہوتا ہے بھائی کاناں چ آواز جا کے وجے تینج کاناں دے پردے پاڑ دے۔ میں آنا اگلے بندے نوں گل سمجھ آنی چاہیے، اگلے بندے دے کندے پردے پاڑنا ضروری نہیں، گل سمجھ آنی چاہیے۔ جی گل سمجھ نہ آئی تو میرا پونا گھنٹہ کدھر گیا جناب، کسے کھاتے نہ پیا۔ تو اگر آواز زیادہ ہے تو بچے کو کہہ کے آواز کم کروا دیں، اور اگر ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ ہے، عرب کی قوم ہے، اور اوپر تک آپ کا حسب اور نسب جاتا ہے۔ حسب کہتے ہیں خاندان کو، نسب کہتے ہیں باپ دادا پردادا جو اوچر شجرہ نسب جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن کنانہ، اور آگے عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسب نامہ، باپ دادا پردادا۔ اور حسب کہتے ہیں خاندان کو، جس خاندان کے اندر، جس قوم برادری کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا۔ جناب اسماعیل کی نسل میں سے بہت سارے قبیلے نکلے، بہت ساری شاخیں نکلی، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن كِنَانَةَ، اور کنانہ سے آگے بہت سارے قبیلے نکلے، اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش قبیلے کو منتخب کیا۔ قریش میں کنانہ میں سے جناب ابراہیم کی نسل میں سے، جامع ترمذی کی دوسری حدیث شامل کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور آگے صحیح مسلم کی وہی حدیث آ گئی، کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور وَاصْطَفَىٰ من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَانِي من بنی ہاشم، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا نبوت و رسالت۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے مسجد پہ فقام علی المنبر، ممبر پہ کھڑے ہوئے، فقال من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انسانوں میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اور ان دو گروہوں میں سب سے بہترین گروہ کے اندر مجھے رکھا، اشارہ عرب کی طرف ہے۔ ثم جعلہم قبائل، ایک عرب اور ایک عجم۔ پہلے مخلوقات، کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، جاندار، کئی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی، مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بہترین مخلوق کو انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عرب ہیں ایک عجم ہیں۔
فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، ان میں جو سب سے بہترین تھا عرب کے اندر مجھے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے عرب کے بھی بہت سارے قبیلے بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب کے سب سے بہترین قبیلہ کے اندر رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا وجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بنائے۔ قریش قبیلہ، قریش قبیلے سے آگے بنو ہاشم ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے، بیت کا معنی خاندان۔ قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلے کا میرے لیے انتخاب کیا، قریش کا قبیلہ۔ اور جب خاندانوں کی باری آئی گھر کی، اللہ نے اس قبیلہ قریش کے کئی گھر اور کئی خاندان بنائے۔ بنو عدی ہیں اور بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ ہیں اور بنو مطلب ہیں، مختلف قبیلے، مختلف گھر، مختلف خاندان۔ فجعلنی فی خیرہم بیوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قبیلہ قریش کے سب سے بہترین گھر اور خاندان میں پیدا کیا ہے، بنو ہاشم کی طرف اشارہ۔ آپ نے فرمایا فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری انسانیت سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل ہوں، علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، ساری کائنات کی سرداری، ساری کائنات کی سیادت، ساری انسانیت کی امامت قیامت کے دن جس ہستی کو عطا کی جائے گی، جس ہستی کی کے سر اقدس پر قیامت کے دن ساری انسانیت کی امامت کی دستار پہنائی جائے گی، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ساری انسانیت کا سردار بنا کے کھڑا کیا جاؤں گا۔ ساری انسانیت آپ کے پیچھے ہے، آپ ساری انسانیت کے امام اور سردار اور لیڈر ہو۔ دستار سیادت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس پہ رکھی جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وانا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلے جس ہستی کی قبر مبارک کھلے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ میں ہوں۔ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وانا اول من يقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کے دروازے کو جا کے کٹکھٹائے گا، سب سے پہلے جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا، آپ نے فرمایا وہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اگر جنت کے دروازے کو دستک کسی نے دینی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دینی ہے، آپ سے پہلے کوئی جنت کے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فاستفتح، میں دربان جنت سے دروازہ کھولنے کا کہوں گا، فیقول الخازن من انت، آگے سے دربان جنت کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان جنت کہے گا آپ کون ہیں جنت کا دروازہ کٹکھٹانے والے؟ میں کہوں گا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان جنت کہے گا بیکا امرت لا افتح لأحد قبلک، سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دروازے پہ دستک دی ہے تو سن لیجئے، آپ کو رب نے یہ اعزاز آج سے نہیں بلکہ رب نے جب سے جنت کو بنایا تھا اور مجھے جنت کا دربان ٹھہرایا تھا، تب سے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک محمد ابن عبداللہ آمینہ کے لال نہ آ جائیں،
دربان جنت کو اجازت نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ کھول سکے۔ مجھے آپ کا نام لے کے بتایا گیا تھا، وابے کا عمر، تو آپ کا نام لے کے مجھے حکم دیا گیا تھا، لا افتح لأحد قبلک، کہ آپ سے پہلے میں دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا دروازہ کھلوانے والے، اس سے پہلے جنت کا دروازہ بند ہے داخل ہونے کے لیے۔ ویسے تو جنت کے دروازے رمضان میں کھلتے ہیں، لیکن انسانیت اور جنوں اور مومنین کے داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کس نے کھلوانا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں، وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، یہ دو فضیلتیں اس حدیث کے اندر ہیں، اول شافعین و اول مشفعین۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے، قیامت کے دن ہمیں معلوم ہے شہداء نے سفارش کرنی ہے، حافظ قرآن نے سفارش کرنی ہے، مومنین نے سفارش کرنی ہے، فرشتوں نے مومنین کے حق میں سفارش کرنی ہے، اہل جنت میں جو چلے جائیں گے، اہل جنت، جہنم میں رہ جانے والوں کے لیے جنت والوں نے سفارش کرنی ہے، شہداء کی سفارش، جو کم عمری کے اندر بچے فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے اور ان کے ماں باپ صبر کرتے ہیں، ان بچوں نے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کرنی ہے۔ سفارشیں تو بڑی ہیں، انبیاء نے سفارش کرنی ہے، سفارشیں جنت کے اندر بہت زیادہ۔ محشر کے میدان میں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، معاملات جنت اور جہنم کے طے ہو چکے۔ اس کے بعد سفارش کا مرحلہ آئے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے شفاعت کبریٰ کا معاملہ آئے گا کہ ساری انسانیت کٹھی ہے کہ سفارش کریں، کہ کون اللہ تعالیٰ سے یہ جرت کرے کہنے کی کہ یا اللہ لوگ پریشان ہیں، محشر کی گرمی ہے، لوگ پسینوں تک سے اپنے کان پٹیوں تک پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، یار کوئی جا کے کہے اے اللہ حساب کتاب لوگوں کا شروع کر دیا جائے۔ محشر کی گرمی سے پریشان ہیں، جناب آدم سے لے کر سیدنا و نبینا و رسولنا جناب عیسیٰ ابن مریم تک تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کوئی اپنی کسی خطا یا نسیان کا ذکر کرے گا، جناب ابراہیم بھی نہیں سامنے آئیں گے، جناب آدم بھی نہیں، جناب نوح بھی نہیں، جناب موسیٰ بھی نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو کہا جائے گا کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے کوئی تمہیں شفاعت دلا سکتا ہے، تمہاری سفارش اور تمہاری بات اللہ کے سامنے درخواست رکھ سکتا ہے، تو وہ کیلے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا اول الشافعین، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا حق مجھے ملے گا، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، مجھ سے پہلے نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی مومن، نہ کوئی شہید، نہ کوئی غازی، نہ کوئی حافظ قرآن، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی مومن، نہ کوئی اہل جنت مجھ سے پہلے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی سفارش بھی میری جائے گی، سب سے پہلے عرضی میں دوں گا، مجھ کے بعد باقی لوگ سفارش کریں گے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے سفارش کروں گا بھی میں، اور سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہوگی۔ مجھ سے پہلے نہ سفارش کرنے کا کسی کو حق ہے اور نہ مجھ سے پہلے کسی کی سفارش مانی جائے گی۔ سب سے پہلے سفارش بھی میں کروں گا اور سب سے پہلے سفارش مانی بھی میری جائے گی، مجھ سے پہلے کسی کی سفارش نہیں مانی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامت وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، یہ نبی پاک اور آپ کی امت کی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہیں، قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ دنیا میں آخر میں آئے، قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ دنیا میں ہماری امت جناب محمد رسول اللہ کی بعثت، آپ کی آمد
دنیا میں آخر میں ہے، آپ کی امت بھی آخر میں ہے، قیامت کے دن آپ کی امت سب سے آگے ہوگی۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، امت محمد سب سے پہلے جنت میں جائے گی، باقی امتیں بعد میں جنت میں جائیں گی علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَكَسْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ فَجَاءَ النُّزَّارُ فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے خوبصورت محل کی طرح ہے جس کو بڑے چاؤ شوق اور مان سے بنایا گیا۔ اس محل میں سے ایک اینٹ کو اپنی جگہ پہ نصب نہیں کیا گیا، چھوڑ دی گئی، باقی محل کو مکمل کر دیا گیا۔ آتے ہیں نظارہ کرنے والے، اس محل کو دیکھتے، فلا یعیبون منہ شیئا الا موضع تلک اللبنہ، اس اینٹ کی چھوڑی ہوئی جگہ کے علاوہ اس محل پہ کوئی عیب نہیں لگاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ فَتَمَّ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ لیجئے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو محل ہے جس کی مثال دی گئی یہ نبوت کا محل ہے، یہ رسالت کا محل ہے۔ اس محل کے اندر لگی ہوئی ایک ایک اینٹ کی مثال، ہر نبی اور رسول کی ایک ایک اینٹ لگا کے اس کی نبوت اور رسالت کے محل کو کھڑا کر دیا گیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ آپ نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ، اور لوگوں نبوت کے محل میں بچی ہوئی آخری اینٹ کی جگہ کو میری نبوت نے آ کے پر کیا ہے، میری نبوت نے، میری رسالت نے، میری بعثت نے، میری ختم نبوت نے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ فَتَمَّ بِيَ الْبُنْيَانُ، میرے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہوا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے نبوت کا محل نامکمل تھا، آپ آئے فَتَمَّ بِيَ الْبُنْيَانُ، میری وجہ سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، اور میری آمد سے انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی بعثت نہیں ہو سکتی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم آپ کے بعد نہیں آئیں گے، ان کی نبوت اور رسالت رسول اللہ سے پہلے ہے، بعد میں۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ جب یہ بات کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو قادیانی مرزئی کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نبی کوئی نہیں ہے، ساتھ ہی کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بندہ بات سمجھ لیتا ہے اور اس طرح کا کوئی اشکال پیش کرتا ہے تو بندہ جواب دینے جوگا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو ہم نے کہا مرزا دجال ذلی بروزی نبی ہے، تو آپ مسلمانوں نے کہا کافر ہو، مرتد ہو، زندیق ہو، ملحد ہو، اور آپ مسلمانوں کا اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اور آپ کی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ بعض لوگوں نے تو یہ جواب دیا کہ وہ نبی نہیں امتی بن کے آئیں گے، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے تو اللہ نے دوبارہ بھیجن واسطے اللہ نے انہوں دی نبوت ختم کر کے بھیجنا ہے، دسو مینوں۔ یہ جواب علماء بھی دے دیتے ہیں اسٹیجوں پہ، کہتے ہیں وہ امتی بن کے آئیں گے، امتی نبی۔ تو مرزے دے بارے بھی تو وہی کہتے ہیں نا نبی ہے پر امتی نبی ہے۔ آپ اس طرح کے جاہلوں والے جواب نہ دے، جو جواب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، عقیدے میں نہیں ہے، آپ کیسے دے سکتے؟ صرف قادیانیوں کو چپ کروانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے امتی کا درجہ دے دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت بھی نبی اور رسول ہوں گے، ان کی نبوت اور رسالت سلب نہیں ہوگی کہ اللہ دوبارہ بھیج رہا ہے تو اب ان کو عام انسان بنا کے بھیج رہا ہے، نہیں، وہ اسی طرح نبی اور رسول ہوں گے، لیکن آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ یہ جواب درست۔ تو سوال کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت ختم ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ یا وہ بات غلط ہے یا پھر نبی پاک کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کی بات غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ آپ کے بعد نبوت نہیں، آپ کے بعد رسالت نہیں، آپ کے بعد کسی نئی نبی کی بعثت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نبوت کا زمانہ بھی آپ سے پہلے ہے، ان کی بعثت کا زمانہ بھی آپ سے پہلے ہے، ان کی رسالت کا زمانہ بھی آپ سے پہلے ہے، ان کو انجیل ملنے کا زمانہ بھی آپ سے پہلے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک کے بعد اللہ نے کسی کو نیا نبی بنایا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک کے بعد اللہ نے نبی نہیں بنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جواب ہو گیا جی۔ لہٰذا قادیانیوں کا یہ جواب بالکل ان کا دھوکہ ہے، فریب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بعد میں آئیں گے، تو ان کو مانتے ہو مرزا غلام احمد قادیانی، اس دجال کو کیوں نہیں مانتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 مجھے خصائص عطا کیے گئے، 5 خصوصیتیں، یہ میں نبی پاک کے فضائل ابھی بیان کر رہا ہوں۔ 5 خصائص عطا کیے گئے۔ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 5 ایسے خصائص عطا کیے گئے، مجھ سے پہلے کسی نبی رسول امتی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا رعب رکھا ہے، دبدبا رکھا ہے، ڈر رکھا ہے، خوف رکھا ہے کہ میرا دشمن کافر جو میری دشمن ہے وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہو، جہاں پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا رعب ڈال دیا ہے میرے دشمن کے سینے کے اندر، میرا اس کے دل کے اندر، کہ مجھ سے 1 مہینہ دور بیٹھ کر بھی اپنے دل میں میرا رعب پیدا کرتا ہے، میرا رعب اپنے دل کے اندر پاتا ہے، اور مجھ سے میرے رعب کی وجہ سے اس کا دل دک دک کرتا ہے۔ بیٹھا کہاں ہے؟ امریکہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے دل میں آتا ہے۔ اور میں یہ حدیث کو آج اس حدیث کو آج بھی اس حدیث کا معنی مکمل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مکمل اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پچھلی صدی 1.5 صدی کے اندر جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مستشرقین نے، مغربی اقوام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لٹریچر شائع کیا ہے، پوری 1450 سال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نبوت اور رسالت بعثت کے اندر نہیں ہوا۔ اور بعض نے تو یہ لکھا دس لٹل بک اسٹوڈ آور وے، یہ انگریز نے لکھا، کہتے ہیں یہ چھوٹی سی کتاب اور اس کو کتاب کو لانے والا محمد، یہ ہمارے عزائم کے راستے کے اندر کھڑا ہے۔ محمد کو ہٹا دو اور اس کی کتاب کو ہٹا دو، ہم پوری دنیا کو اپنے ایجنڈا نافذ کر سکتے۔ آج بھی آپ کا رعب محسوس کرتا ہے، توہینیں کیوں کرتا ہے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی دیکھتا ہے، آپ کا قرآن زندہ دیکھتا ہے، آپ کی سنت کو دیکھتا ہے، آپ کے سنت کے ماننے والوں کو دیکھتا ہے، آپ کے نام لیواؤں کو مانتا ہے، آپ پر جان نثار کرنے والے امتیوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، ماڑے چنگے کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی ایک ایک ادا پہ اپنی جان نچھاور کرنے والا گناہ گار سے گناہ گار امتی تڑپ جاتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کرو، گستاخیاں کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مٹایا جائے، لیکن یہ محبت مٹائی نہیں جا سکتی۔ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، جتنا تم دبانے کی کوشش کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ 9/11 کے بعد امریکہ میں، یورپ میں جتنا اسلام پھیلا ہے، پچھلی 2 صدیوں کے اندر اتنا اسلام نہیں پھیلا تھا۔ 9/11 کے بعد سازش کی گئی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پچھلے 20-21 سالوں میں جتنا مسلمانوں کو مارا گیا، 60 لاکھ مسلمان مارے گئے، عراق میں، لیبیا کے اندر، مراکش کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر،
یمن کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر 80-85 بلکہ 1 لاکھ تک فگر پہنچ سکتا ہے۔ اتنے لوگ قتل کیے گئے، لیکن مسلمانوں کی اپنے نبی سے محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھتی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا روب اللہ نے 1 مہینے کی مسافت سے دور میرے دشمن کے دل میں ڈال۔ آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ پہلی امتوں کے لیے طہارت کا آلہ صرف پانی تھا کہ جب وضو کرنا ہے، طہارت کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی استعمال کرنا ہے۔ میری امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ آپ کو اگر پانی نہیں ملتا، پانی استعمال نہیں کر سکتے، مٹی کے 2 ہاتھ مارو، ہتھیلیوں پہ مارو، چہرے پہ مارو، آپ کا وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور باقی معاملات بھی کر سکتے ہیں۔ میرے اور میری امت کے لیے مٹی کو طہارت بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے صرف معبد کے اندر آ کے نماز پڑھنا، مسجد میں نماز اور مسجد میں عبادت ہوتی تھی۔ اللہ نے میری باری آئی، میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے تم نماز پڑھ لو۔ ہاں مردوں کے لیے جو مقیم ہوتے ہیں ان کے لیے اذان سن کے باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے میدان جہاد سے ملنے والی غنیمت حلال نہیں تھی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ 5ویں خصوصیت اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَۃَ، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ عطا کی ہے۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ کیا پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ جب سارے نبی انکار کر دیں گے، ساری انسانیت کی سفارش صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حقدار بنایا، سرفراز بنایا۔ 5ویں خصوصیت آپ نے فرمایا میری وجہ سے انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی آگے خطبات سیرت پہ چلتے رہیں گے، فضائل بھی بیان ہوتے رہیں گے، نبی پاک کا اخلاق بھی بیان ہوتا رہے گا، آپ کے غزوات بھی بیان ہوتے رہیں گے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جی، عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہے، تریت کے حافظ ہیں، پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، حبر الیہود تھے، مسلمان ہوئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ پھر انہوں نے، عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن سلام سے کہا، ایک روایت میں ہے میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، آپ توریت کو جانتے ہیں، توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا اجل انہو لموصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جناب صحابی عبداللہ ابن سلام نے کہا نبی پاک کی بعض صفات جو قرآن میں آئی ہیں وہی صفات اللہ کی قسم تورات کے اوراق پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی صفات نبی پاک کی بتائیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پھر آگے کہا وحرزا للامیین۔ یہ صفات قرآن مجید کے علاوہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی، اور عبداللہ بن سلام صحابی رسول نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، توریت کے عالم اور حافظ تھے، انہوں نے گواہی دی کہ نبی پاک کی یہ صفات تورات میں موجود ہیں۔ حرزا للامیین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی، ان پڑھ جو عرب کے لوگ تھے، امیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاب، پردہ اور محافظ بنا کے بھیجا ہے۔ ان امیوں کو، عرب کے لوگوں کو کون جانتا تھا؟ کبھی تاریخ انسانی میں جاؤ جی، تاریخ انسانی میں 5000 سال کی ریٹن ہسٹری ہے۔ 5000 سے پہلے کو کہتے ہیں پری ہسٹری۔ 5000 سال کی ریٹن ہسٹری، 5000 سال سے پہلے پری ہسٹری۔ عرب ایسے لوگ ہیں، شرف عزت ان میں بڑی تھی، مقام بڑا تھا، کعبہ کے متولی بھی تھے، لیکن تاریخ انسانی کے اندر نہ اس سے پہلے ان کی کوئی بڑی تہذیب گزری ہے، نہ کوئی بڑی ایمپائر گزری ہے، نہ کوئی بڑی بادشاہت گزری ہے جس کو زمانہ مانتا ہو، کہ جیسے مصر کی بڑی ایمپائر فرعونوں کی موجود ہے، عراق کے اندر، میسوپوٹیمیا کے اندر بڑی تہذیب موجود ہے، عاد و سمود کی تہذیب موجود ہے، اس سے پہلے یونانیوں کی تہذیب موجود ہے، رومن کی تہذیب موجود ہے، اور یہ جو ایران والے ہیں، فارس والے، ان کی تہذیب موجود ہے، لیکن عربوں کی اس سے پہلے کوئی بادشاہت، کوئی تہذیب، کوئی ایمپائر، کوئی بادشاہت نہیں گزری۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترایت میں کیا آئی ہے؟ حرزن للأمیین، یہ عرب کے بدوؤں کو اٹھا کے کائنات کا امام بنا دے گا۔ حرزن للأمیین، اور فرمایا انت عبدی و رسولی، ترایت میں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نبی پاک کی 3 صفات یہ بھی ہیں۔ لیس بفظ، آپ بد اخلاق بھی نہیں ہوں گے، ولا غلیظ، آپ بد زبانی کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، سخت رویے والے بھی نہیں ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، ترایت میں لکھا ہے کہ آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا آپ اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ ولا یدفع ولکن یعفو ویغفر، آپ درگزر کریں گے معاف کریں گے۔ ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع بان یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تب تک، ترایت میں لکھا ہے اللہ تب تک اس نبی کو نہیں اٹھائیں گے، فوت نہیں کریں گے، ان کا وصال نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایک ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہیں کر دیتے۔ کیسا سیدھا کیا، کیسا سیدھا کیا ہے؟ 1000 سال سے زیادہ اس ملت نے عرب میں نہیں، عجم میں نہیں، فارس میں نہیں، روم میں نہیں، اندلس کے اندر اور ہندوستان میں بھی 800 سال تک حکومت کی ہے۔ تب تک نبی کو فوت نہیں کریں گے جب تک اللہ ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے سیدھا نہیں کر دیں گے۔ اور سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مشرف بے اسلام ہو جائیں گے۔ آپ کی وجہ سے اندھی آنکھوں کو بینا کر دیا جائے گا، اور جو کان بند ہیں ان کو کھول دیا جائے گا، اور جن دلوں پہ پردے پڑے ہیں کفر کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، رسم و رواج کے، ان کے جہالت کے پردوں کو کھول کے ان کے دلوں کو صاف اسلام سے مشرف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے میرے پیغمبر، یہ ہے پیغمبر امر، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے خاتم النبیین، یہ ہے ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رسول، ہمارے نبی، اللہ کی سب سے محبوب ہستی۔ آپ سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ دین کی شرط اول ہے۔ نبی پاک سے محبت اپنے مال سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کے، کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کے، جب نبی پاک کی ایک ایک سنت سے، ایک ایک ادا سے، ایک ایک حدیث سے، ایک ایک فرمان سے، آپ کی ایک ایک ادا سے محبت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان تب مکمل ہے جب نبی پاک سے کامل اکمل محبت بھی ہو۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کی سنت کے اوپر چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى